اور انبیاء کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل انسان ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ جب آیت اتری نا من یعمل سوءا یجزا بہ، حضرت ابو بکر پریشان، بہت زیادہ پریشان، غم میں مبتلا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی بھی رائی برابر برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ پریشان ہو اور پریشانی بے قراری میں پھرنا شروع ہو گئے، غم میں مبتلا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی سخت آیت نازل فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اضطراب حد سے زیادہ بڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اللہ کے رسول، اس آیت نے کمر توڑ دی، اس آیت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کون سی آیت نے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ ضرور پائے گا۔ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا یا برائی نہیں کرتا؟ ہر برائی کا بدلہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا ابو بکر، آپ نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن، کیا آپ کو بیماری نہیں لگتی؟ جی لگتی ہے۔ کیا آپ غمگین نہیں ہوتے؟ جی ہوتا ہوں۔ اے ابو بکر، جب بھی کوئی بندہ مومن غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ آپ اس آیت سے یہ سمجھے ہر برائی کا بدلہ ملے گا؟ آپ نے اس آیت کو صحیح نہیں سمجھا۔ حتیٰ کہ کوئی انسان زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کے آئے، توبہ کر لے، سارے معاف ہو جائیں۔ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی برائی لے کے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا جس کا بدلہ دنیا میں غم پریشانی سے محو نہیں ہوا یا توبہ سے اپنے اس گناہ کو مٹا کے نہیں آیا، تو اس کو اس کا بدلہ ملے۔ بات ختم۔ فقیہ امت عمر نے بھی قرآن پاک کو بغیر حدیث سے سمجھنے کی کوشش کی، خطا کا امکان ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر نے بھی سمجھنے کی کوشش کی، تو خطا کا امکان ہے۔ قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا؟ حدیث کے بغیر قرآن بھی سمجھ نہیں آتا، حدیث کے بغیر دین اور شریعت مکمل ہی نہیں ہے۔ حدیث ہی دین کا ماخوذ ہے، حدیث ہی بتلاتی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ آپ کو مغالطے میں ڈال دیا گیا۔